یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ماں بننے والی ہو؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ سائم دھاڑ رہا تھا۔ اس کے سوال پر زارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سب گھر والوں کے درمیان آ کر زارا نے بم پھوڑا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب گھر والے سوالیہ نظروں سے زارا کو دیکھنے لگے۔ اس کا کمزور وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے گھورا۔ زارا، یہ سب کیا ہے؟ کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کماری لڑکی اگر ماں بنے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہارا صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں۔ کیوں خود پر تہمت لگوانا چاہتی ہو؟ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا۔ زارا کی ماں نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ زارا کے یوں ساس سسر اور منکوہ کے سامنے ایسی بات بولنے پر گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ زخمی نظروں سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر سائم زیدی ہے۔ زارا نے سب کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس کے ماں باپ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائم کو دیکھنے لگے۔ وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا تھا، لیکن اگلے لمحے تیز سے آگے بڑھا اور زارا کا بازو جکڑ کر اسے جھٹکا دیتے ہوئے گھٹنے لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا اور تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ یعنی تم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے اس گناہ کا الزام میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں یا گھر والے اتنے پاگل ہیں کہ تم کچھ بھی بول دو گی اور سب مان جائیں گے؟ سائم تنفر سے چیخ رہا تھا۔ اس کی ماں سر پکڑ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ یا اللہ، میں تو پہلے ہی جانتی تھی اس لڑکی کے کرتوت کچھ خاص اچھے نہیں ہیں۔ جب سے قد نکالا ہے گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آ جاتا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں مگر یہاں تو ہر ایرے غیرے منہ اٹھا کر چلے آتے تھے۔ یہ خود سب کو اتنا بڑھاوا دے رہی تھی کہ لڑکے رشتے تک بھیجنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ سائم کا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو ایسی لڑکی سے نکاح کر بیٹھا۔ سائم کی ماں سر پیٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ زارا اپنی چچی کی بات پر ضبط سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا باپ غصے سے اٹھا اور بیٹی کے سر پر پہنچ کر دھاڑا۔ زارا، ابھی اور اسی وقت اس حرکت کی وضاحت کرو۔ اگر یہ مذاق تھا تو نہایت گھٹیا مذاق ہے۔ بیٹیوں کو اس قسم کے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے اپنی تربیت پر بہت یقین تھا۔ تمہیں ہر قسم کی آزادی دی، لیکن تم نے مجھے آج سب کے درمیان شرمندہ کر دیا ہے۔ مہینہ بھر پہلے تمہارا نکاح کیا گیا ہے۔ شادی نہیں ہوگی کہ تم ماں بننے کی خبر دو گی اور ہم سب خوش ہو جائیں گے۔ زہرا کا باپ فیصل زیدی صاحب درشتگی سے بول رہے تھے۔ اس کی ماں سینہ مسلتی روتے ہوئے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ زہرا کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اسے تو لگا تھا سائم اور اس لاپرواہی پر ڈانٹا جائے گا اور پھر رخصتی کر دی جائے گی، مگر سائم تو یہ بات سن کر ہی چیخ اٹھا تھا۔ زہرا اب اکیلی کھڑی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس بچے کا باپ سائم ہے۔ میرا یقین کرے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ سائم کی حرکت ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اسی نے مجھے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا اور اب منہ پھیر چکا ہے۔ آپ سب کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ زارا چیختے ہوئے ایک ایک کو وضاحت دے رہی تھی۔ سائم کا سر چکرا گیا۔ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، بھلا میں اپنے ہونے والی بیوی کے ساتھ یہ سب کیوں کروں گا؟ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں اس وقت رخصتی کروا لیتا۔ مجھے کسی نے روکا نہیں تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میں ہی تھا جس نے زارا کی پڑھائی کے لیے رخصتی لیٹ کروائی تھی۔ سائم تپے تپے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بات پر سب کو یقین تھا، کیونکہ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب نکاح کیا گیا تب سائم کی نوکری لگ چکی تھی اور شادی کرنے کا ارادہ تھا، مگر اس نے زارا کی تعلیم مکمل ہونے تک رخصتی روک دی تھی۔ سائم، زارا ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، ہم سب اسے جانتے ہیں۔ زارا باحیا اور معصوم لڑکی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں سچ بتا دو۔ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم جلد از جلد رخصتی کر کے اس بات کو یہیں دبا سکتے ہیں۔ اگر یہ بچہ تم دونوں کا ہے تو جائز ہے۔ سائم کے والد قدیر صاحب نے بھائی کے گھر آنے کو مشکل میں دیکھا تو بے ساختہ بیٹے سے کہنے لگے۔ سائم ان کی بات پر چیخ اٹھا۔
بابا آپ کو واقعی لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے گھر میں نقب کیوں لگاؤں گا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا جسے میں اتنا معصوم اور شریف سمجھتا تھا، وہ میری بیوی بننے سے پہلے ایسا گناہ کر بیٹھے گی اور اب الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ یہ تو چاہتی یہی ہے سب مجھے غالب سمجھ کر ہماری شادی کر دے اور اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے۔ نہ جانے کس کا بچہ ہے جسے میرے سر موننے کی کوشش کر رہی ہے۔ سائم تنفر سے بول رہا تھا، زارا کو اس کے الفاظ پر دھکا سا لگا تھا، وہ بری طرح رونے لگی۔ میرا یقین کریں چچا جان، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، یہ سب سائم نے کیا ہے، میں بھی بے قصور ہوں۔ یہ شخص نکاح کے نام پر میری عزت کے ساتھ کھیل چکا ہے اور آج سب کے سامنے شریف بن رہا ہے۔ خدا کے لیے میرا یقین کرے، اگر میں گناہ گار ہوتی تو آج سب کے سامنے یہ بات کرنے کے بجائے خاموشی سے اس بچے کو مار ڈالتی۔ زارا روتے ہوئے سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارا کی حالت سب کے سامنے تھی، وہ کم عمر اور بے وقوف لڑکی تھی۔ اس وقت بدترین حلیے میں بال بکھرائے وہ سب کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ پریشان سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے، وہ اس کا یقین کرنا چاہتے تھے، مگر سائم اور زارا کی باتوں میں بہت زیادہ اختلافات تھے۔ یہ بات درست بھی تھی کہ نکاح کے بعد سائم چاہتا تو جلدی رخصتی کروا سکتا تھا، گھر کی بات تھی اور اسے پوری اجازت تھی، مگر اس نے خود زارا کی پڑھائی کے لیے شادی رک دی۔ مگر یہاں سارا معاملہ الٹ گیا تھا۔ زارا کا چیخ چیخ کر گلا بیٹھ چکا تھا، مگر اس کے اپنے ماں باپ بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بس بھائی صاحب، فیصلہ ہو چکا ہے، زارا کسی کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے اور اب بچنے کے لیے میرے بیٹے پر اتنا گھناؤنا الزام لگا رہی ہے۔ اگر زارا ہمارے سامنے پلی بڑی ہے تو سائم بھی اسی گھر کا لڑکا ہے، کبھی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی۔ زارا پسند تھی تو صاف کہہ دیا اور ہم نے نکاح کر دیا۔ جب کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی تو اسے ایسے اپنی منکوہا کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنے بیٹے کے کردار پر الزام برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں اس لڑکی کا گند اپنے گھر آنے دوں گی۔ یہ رشتہ ختم سمجھے، سائم جلد طلاق بھیج دے گا۔ چلو سائم، چچی نے بڑا کر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے پورشن میں چلی گئی۔ سائم بھی زارا کو کڑی نظروں سے گھور کر ماں کے ساتھ جا چکا تھا۔ قدیر صاحب شرمندہ سے کھڑے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ زارا نڈھال سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، پورے گھر میں گویا موت جیسی ویرانی چھا چکی تھی۔ ایک مہینہ پہلے اس گھر میں نہایت دھوم دھام سے زارا اور سائم کا نکاح کیا گیا تھا۔ ان دونوں کے چاند سورج جیسے جوڑی کو سب نے سراہا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان خوشیوں کو اتنی جلدی کسی کی نظر لگ جائے گی۔ قدیر، تمہیں اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو، اگر تم لوگوں نے نکاح ختم کیا تو زارا کہیں کی نہیں رہے گی۔ سچ کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے زارا بھی بے قصور ہو۔ بھابھی اور سائم کو سمجھاؤ رخصتی کر لے، تم اپنے ہو، اپنے تو مشکل میں کام آتے ہیں۔ خدا کے لیے قدیر، ہمیں اس وقت اکیلا مت چھوڑنا۔ زارا کے والد فیصل صاحب اپنے بھائی کی منتیں کرنے لگے۔ میں سائم سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، مگر فیصل بھائی، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا، میں خود بھی الجھ گیا ہوں۔ زارا پر الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی نے زارا کے ساتھ زبردستی کی ہو۔ سائم کا غصہ بھی جائز ہے، قدیر صاحب نے مدم لہجے میں کہا۔ ان کے الفاظ پر زارا دھک سے رہ گئی۔ یہ وہی چچا تھے جو ساری زندگی اپنے بیٹے سائم سے زیادہ اسے پیار کرتے رہے تھے۔ قدیر بھائی، زارا تباہ ہو جائے گی، ہماری بیٹی بد کردار نہیں ہے، اگر کسی نے اس کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھایا ہے تو اس کا کیا قصور؟ آپ لوگوں نے رشتہ ختم کیا تو یہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، سائم سے کہیں بس ایک بار رخصتی کر لے تاکہ ہماری عزت رہ جائے۔ زارا کی ماں روتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ قدیر صاحب نے سر پکڑ لیا، بھائی بھابھی کی منتوں پر وہ سخت الفاظ نہیں بول پا رہے تھے۔ میں چچا ہوں، میں تو چلو مان جاؤں، لیکن سائم اور اس کی ماں اس بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ان کو منانا بہت مشکل ہے، ان کا قصور بھی نہیں، ساری زندگی کا سوال ہے۔ قدیر صاحب کی بات پر زارا کی ماں رونے لگی۔ ہم ان سے جا کر بات کرتے ہیں، ہم منا لیں گے، بس ایک بار ہماری عزت رکھ لو۔ زارا ساری زندگی سائم کی خدمت کرے گی، ہم بچہ پیدا ہوتے ہی کسی یتیم خانے میں دے دیں گے۔
میں سائم کو منا لوں گا، اسے واسطے دوں گا، مجھے یقین ہے وہ میرا مان رکھے گا۔ اگر تم لوگوں نے زارا کو چھوڑا تو یہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ فیصل صاحب بھائی کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ زارا بھیگی آنکھوں سے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ قدیر صاحب کے ساتھ اسی وقت زارا کے ماں باپ اوپر کے پورشن میں چلے گئے۔ اسے اپنے ماں باپ کی روتی تڑپتی التجائیں سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ سائم کی ماں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ چچی مسلسل زارا کے کردار پر کیچڑ اچھالتی چیخ رہی تھی اور ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سائم کو واسطے دیے جا رہے تھے۔ شام ہونے تک اسے منانے کی کوشش ہوتی رہی۔ زارا سر جھکا کر بیٹھی تھی جب اس کے کانوں میں سائم کے گونجتے الفاظ پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی خاطر زارا کو قبول کر لیتا ہوں۔ میں رخصتی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس پر بہت غصہ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں اگر میں نے انکار کیا تو وہ پورے خاندان میں بدنام ہو جائے گی۔ آپ دونوں کی خاطر اور اپنی محبت کے واسطے اس پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ زارا نے ایک تو گناہ کیا ہے، پھر الزام بھی مجھ پر لگا۔ دل تو چاہ رہا ہے اسے ایسے ہی ذلیل ہونے دو۔ سائم بھڑکا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا مت کرنا بیٹا، وہ تم سے معافی مانگ لے گی۔ وہ نادان ہے، ہمیں تم پر پورا یقین ہے، تم ایسا نہیں ہو۔ اس کی باتوں کو توجہ مت دو، ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم نے ہماری عزت رکھی اتنا بہت ہے۔ زارا تو بالکل پاگل ہے، میں کہوں گا آئندہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گی۔ فیصل صاحب نے سائم کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میں اس فیصلے کے خلاف ہوں۔ سائم، سوچ سمجھ کر زارا کو اس گھر میں لانا۔ میں اس جیسے بدکردار لڑکی کو کبھی اپنی بہو کے طور پر استعمال نہیں کروں گی۔ اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے تم لوگ اپنی بدکردار بیٹی کو اس کے ناجائز بچے سمیت میرے لائق فائق بیٹے کے سر ڈال رہے ہو۔ نہایت خود غرض لوگ ہو۔ میرے بیٹے کی مہربانی ہے، ورنہ آج کے دور میں کون اتنا بڑا ظرف کر سکتا ہے۔ زائم کی ماں زہر اگل رہی تھی۔ بھابھی، آپ لوگوں کا احسان ہوگا ہم پر۔ زارا بد کردار نہیں ہے، نہ جانے کس ظالم نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسے سہارا نہ دیا تو رل جائے گی وہ۔ زارا کی ماں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ منتوں واسطوں کے بعد شادی کی تاریخ طے کی جانے لگی۔ قدیر صاحب اور سائم تو خاموش ہو گئے تھے، مگر چچے جان مسلسل زارا پر اپنا غصہ اتارتی رہی۔ زارا کو سب نے نظر انداز کر دیا تھا، کسی کو اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ظلم جھیل کر بھی مجرم بنا دی گئی تھی اور اس پر ظلم کرنے والے کو سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ اس کی منتیں کی جا رہی تھی اور وہ اپنے ہی بچے کو قبول کر کے اس پر احسان لگا رہا تھا۔ اگلے ہفتے تمہاری رخصتی طے کر دی گئی ہے۔ خوش قسمت ہو، سائم جیسا انسان تمہارا شوہر تھا، ورنہ لوگ تو ایسی بات ہونے پر گھر بیٹھی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ تو سائم کا احسان ہے کہ وہ تمہیں قبول کر رہا ہے۔ آج کے بعد تمہاری زبان پر یہ جملہ نہ آئے کہ تمہیں اس حال تک پہنچانے والا سائم ہے۔ فیصل صاحب نے 2 دن بعد زارا کو بلا کر سختی سے سمجھایا تو وہ خالی خالی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زبان پر یہی جملہ رہے گا کہ سائم نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے، کیونکہ وہی میرا مجرم ہے۔ وہ ایسے کیسے اکڑ دکھا سکتا ہے جب اس نے میری معصومیت چھینی ہے؟ وہ قاتل ہے میری خوشیوں کا۔ میں اسی شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ زارا غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ فیصل صاحب نے ایک دم اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ زارا لڑکھڑا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں کس حال سے ہے وہ؟ زارا کی ماں نے تڑپ کر اسے سہارا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ فیصل صاحب نے بہت محبت سے اسے پالا تھا، کبھی سخت نظروں سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ زارا پر ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ اسے سمجھا دو، آج کے بعد کسی کے سامنے زبان نہ چلا۔ ایسی بیٹیاں عزت اور محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا میں، قدیر اور سائمس کے گرد چکراتے رہتے تھے، اور بھابھی جیسی سخت مزاج عورت نے بھی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس بد نصیب نے خود اپنی عزت کمائی ہے، سب کی نظروں سے گر چکی ہے، اور اکڑ ابھی تک قائم ہے۔ وہ لاڈ پیار کا دور گزر چکا ہے، اب اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا۔ فیصل صاحب ترش لہجے میں بول رہے تھے۔ زارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ کوئی گواہ تھا۔ جو مجرم تھا وہ بھی مکر گیا تھا۔ وہ کیسے یقین دلاتی سب کو؟ وہ پاگل ہونے لگی۔
وہ خود کو رسوا کرنے والی کی دلہن نہیں بن سکتی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ گھر میں سب کان بند کے شادی کی تیاریاں کرتے رہے۔ اسے سائم سے شدید نفرت ہونے لگی۔ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جب کسی کو یقین نہیں میرا اور ظالم انسان میرا مجرم ہو کر بھی ایسے احسان لگا رہا ہے تو پھر کیوں شادی کر رہے؟ میں اسے قبول نہیں کر سکوں گی اب کبھی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ امی پلیز میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ زارا نے روتے ہوئے ماں سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولی، اگر وہ واقعی تمہارا مجرم ہے تو پھر خاموشی سے شادی کر لو زارا، کیونکہ بچے کو صرف اس کا باپ ہی پیار دے سکتا ہے اور وہی قبول کر سکتا ہے۔ تم ماں بننے والی ہو، اس بچے کی خاطر تمہیں شادی کرنی ہوگی تاکہ لوگ اس بچے جو ناجائز نہ سمجھیں۔ بات آگے بڑھ چکی ہے۔ سائم کو شادی کے بعد خود احساس ہو جائے گا، وہ تمہارے ساتھ اچھا ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر وہ سوچ میں گم ہوئی تھی۔ یعنی سارے مسئلے کی وجہ صرف وہ بچہ تھا جو سائم زیدی کا ہی تھا، مگر وہ اسے قبول نہ کرنے کے باوجود زارا سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس کا کیا حال ہونے والا تھا، مگر اب وہ سائم زیدی کی بیوی بننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ چادر اوڑھے اپنے کمرے سے نکلی۔ گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سائم اپنی ماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بازار گیا ہوا تھا۔ اس کا باپ اور چچا فیکٹری سے واپس نہیں آئے تھے اور اس کی ماں کچن میں مصروف تھی۔ اس کی مٹھی میں پیسے دبے ہوئے تھے، ہاتھ میں چند کتابیں تھی جنہیں سینے سے لگائے وہ بیرونی دروازے کے سمت بڑھنے لگی۔ جب اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی وہ چونک گئی۔ زارا، شام ہونے والی ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کی ماں نے حیرت سے سوال کیا تو وہ گھبرا کر رک گئی۔ آپ لوگ میری اچانک رخصتی کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جب شادی سے پہلے ہی بد کرداری کے تانے سن رہی ہوں تو ظاہر ہے پڑھائی تو آگے جاری نہیں رکھنے دیں گے، اس لیے دوست کی یہ چند کتابیں میرے پاس رہ گئی تھیں، اسے واپس دینے جا رہی ہوں۔ فکر مت کریں، آپ میری دوست سیما کو جانتی ہیں، میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ زارا نے مدھم لہجے میں بولتے انہیں تسلی دی۔ وہ اس کے الفاظ پر بیزار ہوئی۔ اس وقت مصروف کھڑی تھی، سر ہلا دیا۔ مجھے حیرت ہے، سب جانتے ہوئے بھی ہم پر طنز کر رہی ہوں۔ یہ رخصتی تمہاری وجہ سے جلدی ہو رہی ہے۔ خیر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، جلدی واپس آنا، تمہارے ابو لوٹ آئے تو غصہ ہوں گے۔ انہوں نے اس کی اداسی کو نظر انداز کر دیا۔ زارا تیز قدموں سے گھر سے نکل گئی، دل کانپ رہا تھا۔ رکشہ لے کر وہ کلینک پر پہنچی تو ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ رکشے والے کو پیسے دے کر وہ ہمت کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ کلینک میں 2-3 الگ امراض کے ڈاکٹرز آتے تھے، جس کی وجہ سے رش بہت زیادہ تھا۔ وہ گائنیکالوجسٹ کے کمرے کے باہر ایک بینچ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سیٹ کے بالکل سامنے ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ تھا۔ کمرے میں کوئی پریگننٹ اپنا چیک اپ کروا رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو ایک جوان لڑکی کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اچانک اس ڈاکٹر کی اونچی اونچی آوازیں سنائی دینے لگی، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ، مزید کچھ مت کہنا۔ تم لڑکیوں نے عجیب بے شرمی اور بے حیائی پھیلا رکھی ہے، پہلے اپنی عزتیں نیلام کرتی ہو اور پھر ناجائز بچے ضائع کروانے آ جاتی ہو۔ یہاں ایسا کوئی جرم نہیں کیا جاتا، اس لیے کوئی اور دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر زارا کی روح تک کانپ گئی۔ وہ سفید چہرہ لیے وہاں پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا یقین کریں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے پہلے ہی 2 بچے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے ہم تیسرا بچہ پالنے کے قابل نہیں رہے، صرف اس لیے یہاں آئی ہوں۔ میرے پاس نکاح نامہ بھی موجود ہے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے ڈاکٹر کو تفصیلات بتا رہی تھی۔ اس کی بات پر ڈاکٹر کا لہجہ قدرے نرم ہوا۔ اگر ایسا ہے تب بھی تمہیں اپنے شوہر کو ساتھ لا کر تم دونوں مل کر گارنٹی دو گے، تب بھی میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ کسی اور ڈاکٹر سے پتہ کر لو۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ لڑکی روتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ زارا دم سادے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ نکاح نامہ تو اس کے پاس بھی تھا، مگر وہ اپنے شوہر کو کہاں سے لاتی جو گھر والوں کے سامنے ہی مکر گیا تھا؟ وہ بھلا ڈاکٹر کے پاس کیسے آتا؟ وہ بھی یہ آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ زارا فیصل، اس کے کانوں میں جانی پہچانی سوالیہ آواز پہنچی تو اس نے چونک کر نظر اٹھائی۔
سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فارس شاہ تھا، یونیورسٹی میں اس کا سینئر، جسے وہ 1 سال بعد مل رہی تھی۔ حیرت تو یہ تھی کہ وہ اسے اس اجڑی ہوئی حالت میں بھی پہچان گیا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ سب خیریت ہے؟ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ چلتا ہوا زارا کے پاس آیا۔ اس نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا۔ فارس شاہ کی آواز پر سب لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ اکتائی ہوئی بیزار سی عورتیں اب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زارا کے سامنے کھڑا دراز قد، خوش لباس اور دلکش فارس شاہ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میں کسی کام سے آئی تھی، زارا ہڑبڑا کر کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی بات پر چونک گیا، پھر نظر اٹھا کر ڈاکٹر کا نام دیکھا۔ وہاں ایک مشہور گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر فاطمہ کا بورڈ لگا تھا۔ وہ زارا کو دیکھنے لگا۔ وہ زر چہرہ چادر میں چھپاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گھر والوں سے چھپ کر وہ اس بچے سے جان چھڑوانے آئی تھی، جس بچے کی وجہ سے اسے اس گھٹیا انسان کی دلہن بننا پڑ رہا تھا، جس نے اس کو پورے گھرانے کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ وہ اسے اب دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اسے گناہ پر مائل ہوئی تھی اور ماں سے جھوٹ بول کر یہاں پہنچی تھی، مگر وہ پکڑی جا چکی تھی۔ زارا میری بات سنیں۔ وہ گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے فارس شاہ کی پکار سنائی دی۔ اس کا دل بری طرح کانپنے لگا، مگر اسے مروتاً اپنے قدم روکنا پڑے۔ فارس شاہ نے اس کے قریب پہنچ کر ایک گہرا سانس بھرا اور زارا کا بازو پکڑ کر بلڈنگ کے دائیں جانب بنے لان میں لے گیا۔ وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اتنے حق سے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا تھا۔ ایک بینچ کے پاس جا کر وہ رک گئے اور زارا کا ہاتھ چھوڑ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی کٹ پتلی کی طرح اس کے اشارے پر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ فاصلے پر ہو کر وہ بھی بیٹھ گیا اور زارا کو دیکھنے لگا۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا لگتا ہے کہ پریشانی ہے، کوئی فکر کی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ زارا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ عجیب حالات کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ مسئلہ ایسا تھا جس میں اسے مدد کی ضرورت بھی تھی، مگر وہ کسی غیر کے سامنے اپنی ذات سے پردہ بھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اسی لیے ضبط کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ فارس شاہ نے افسوس بھری نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا، جس کا چہرہ وہ پچھلے 1 سال میں ایک پل کے لیے بھی بھول نہیں پایا تھا۔ اسے زہرا سے اپنی پہلی ملاقات یاد آئی جب وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ یونیورسٹی میں ہونے والے نئے ایڈمیشن کی وجہ سے بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ فارس شاہ اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں ایک مدھم نرم سی آواز آئی تھی۔ سیما، میں اپنا موبائل گھر بھول آئی ہوں، اب میں ابو کو فون بھی نہیں کر سکتی۔ گھر کیسے جاؤں گی؟ تمہیں گھر والے لینے آئیں گے یا پھر رکشے پر خود جاؤ گی؟ پلیز مجھے بھی ساتھ لے جا۔ فارس نے اس معصوم آواز پر گردن گھما کر دیکھا تو کچھ ہی فاصلے پر نہایت کومل نازک سی شفاف سفید چہرے والی لڑکی کھڑی دوسری لڑکی سے بول رہی تھی۔ اس لڑکی کے نقوش میں اتنی نرمی اور نزاکت تھی کہ وہ اسے یک تک دیکھتا رہ گیا۔ زری پاگل، تم فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی، مجھے میرا بھائی لینے آئے گا، اس میں اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کینٹین میں چلتے ہیں، کچھ کھا پی کر اپنے چہرے کی رنگت بحال کرو۔ سیما اس کے گلابی رخساروں کو سہلاتے ہوئے مسکرا کر تسلی دینے لگی تو وہ اطمینان سے مسکرا دی تھی۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کے گال پر ایک گہرا کھڑا نمایا ہوا تھا۔ فارس کا دل اس ڈمپل میں ڈوب سا گیا تھا۔ اسے محبت جیسے جذبے پر بالکل یقین نہیں تھا۔ فارس شاہ اپنی دلکشی کی وجہ سے اپنے حلقہ احباب اور لڑکیوں میں ہمیشہ مقبول رہا تھا، مگر وہ آزاد زندگی گزارنے کا قائل تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ محبت سے نالا انسان ایک معصوم سی لڑکی سے پہلی نظر کی محبت کر بیٹھے گا۔ اس نے سر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن گھر جا کر بھی وہ کتنی دیر اسی کو سوچتا رہا۔ اس کے گھر میں ہمیشہ خاموشی اور تنہائی رہتی تھی۔ اس کی والدہ کی وفات اس کے بچپن میں ہو چکی تھی اور والد اپنا کاروبار سنبھالنے کی وجہ سے نہایت مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے فارس شاہ زیادہ تر اپنے گھر میں اکیلا ہوتا تھا، مگر اس روز اسے وہ تنہائی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا دھیان بٹاتا رہا، مگر اس کی نظروں سے وہ چہرہ ہٹنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز یونیورسٹی گیا تو بے چین سا اسی چہرے کو ڈھونڈتا رہا،
مگر اتنی بڑی یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈنا ممکن نہیں تھا۔ 1 ماہ بعد کی طویل بے چینی کے بعد اچانک وہ لڑکی اس کے سامنے آئی تھی۔ تب وہ یونیورسٹی سے نکل رہا تھا۔ وہ لڑکی تیز قدموں سے باہر نکلتی موٹر سائیکل پر کسی کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کے سینے سے لگی کتابوں سے ایک اسٹوڈنٹ کارڈ نکل کر زمین پر گرا تھا۔ فارس شاہ نے جھک کر وہ کارڈ اٹھایا تو اس پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ساتھ اس لڑکی کا نام درج تھا، زارا فیصل۔ اس نے زیر لب وہ نام دہرایا اور مسکرا دیا۔ اس نے کارڈ سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ اگلے روز وہ وقت سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا اور دروازے کے قریب باہر کھڑا رہا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بکھلائی گھبرائی ہوئی سی یونیورسٹی کی جانب بڑھی تھی اور گیٹ پر چوکیدار کے پوچھنے پر رونی صورت بنائے اسے وضاحت دے رہی تھی کہ 1 روز پہلے اس کا کارڈ بھی یونیورسٹی میں ہی کہیں کھو گیا تھا۔ ابھی چوکیدار کچھ کہتا کہ فارس شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اس کا کارڈ پکڑا دیا اور سنجیدگی سے بولا، مجھے یہ کارڈ کل یونیورسٹی کے دروازے سے ملا تھا، تو میں نے یہ سوچ کر رکھ لیا کہ چوکیدار کو دے دوں گا۔ قسمت سے ہمارا یہی سامنا ہو گیا۔ اس نے بتایا تو وہ چونک گئی اور پھر اس کا بار بار شکریہ ادا کرنے لگی۔ چوکیدار نے اسے گیٹ سے اندر جانے دیا تھا۔ فارس بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زارا فیصل، اس نے بے اختیار اسے پکارا تھا۔ وہ رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ فارس کو قریب سے وہ معصوم چہرہ دیکھ کر مزید محبت ہوئی تھی۔ اپنی چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ کل تو میری اچانک نظر پڑ گئی تو مجھے یہ کارڈ مل گیا۔ ایسی کوئی قیمتی چیز کھو گئی تو ضروری نہیں کہ وہ مل جائے۔ اسے نصیحت کرنے کے بہانے اس کے سامنے کھڑا دل کھول کر اسے دیکھتا رہا تھا۔ زارا نے سر ہلاتے ہوئے شرمندگی سے شکریہ کہا تھا اور وہ آگے بڑھ گئی، مگر فارس شاہ اب جان چکا تھا وہ اسے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ اس کے بعد جان بوجھ کر زارا کے ڈپارٹمنٹ میں روزانہ جانے لگا۔ اس سے اکثر سامنا ہوتا تو وہ رک کر اسے سلام دعا ضرور کرتی تھی۔ پھر فارس شاہ کی ڈگری مکمل ہو گئی، مگر زارا سے اس کا ذاتی نمبر لینے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ یونیورسٹی کے آخری دن یہ سوچ کر آیا تھا کہ زارا سے اس کا نمبر مانگے گا، مگر وہ اس دن یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ دونوں کی راہیں جدا ہو گئی تھی اور فارس کو لگتا تھا کہ وہ جب عملی زندگی میں قدم رکھے گا تو زارا فیصل نامی لڑکی کو بھول جائے گا۔ اس نے خود کو اپنے باپ کے کاروبار میں بری طرح مصروف کر لیا تھا، مگر اس کی زندگی جتنی بھی مصروف ہو گئی وہ زہرا کا چہرہ کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ اس لیے اسے کلینک میں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی تازگی نہیں تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی سیاہ چادر میں چھپی ہوئی تھی، مگر فارس شاہ تو زہرا کا دیوانہ تھا۔ وہ اسے اس حال میں بھی پہچان چکا تھا۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا لگتا ہے کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر کی بات ہے تو مجھے بتائیں، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک ضروری کام تھا اس لیے یہاں آئی تھی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ ضروری کام جس گائنیکالوجسٹ کے پاس تھا، میں ان کا بھانجا ہوں۔ فارس کی سنجیدگی سے بتانے پر زارا نے نہ سمجھی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مزید بولا، میں ڈاکٹر فاطمہ شاہ کی بات کر رہا ہوں، وہ میری خالہ ہے جن کے کمرے کے باہر تم بیٹھی تھی۔ مجھے ان کا بہت ضروری سامان پہنچانا تھا اس لیے آج یہاں آیا ہوں اور خوش قسمتی سے آپ سے سامنا ہو گیا۔ ذرا آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے تو میں ابھی اندر لے جاتا ہوں۔ اس نے ایک سرسری سے نگاہ چادر میں چھپے زارا کے نازک سراپے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچانک احساس ہوا وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس آئی ہوئی تھی، شاید وہ اسے اتنی دیر سے ملی تھی کہ کسی اور کے نام ہو چکے تھے۔ فارس شاہ کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ مجھے گائنیکالوجسٹ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بخار تھا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، میں وہاں صرف سانس برابر کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نظریں چرانے لگی مگر دل اکسا رہا تھا کہ فارس شاہ سے مدد مانگ لے۔ وہ آج جس مقصد سے یہاں آئی تھی اس مقصد کو پورا کرنا چاہتی تھی اور اسے واقعی مدد کی ضرورت تھی، کیونکہ ڈاکٹر کے جارحانہ تیور تو وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فارس شاہ کی جانب دیکھا تو وہ اب بھی خاموشی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل مجھے واقعی مدد کی ضرورت ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کو سب کیسے بتاؤں۔ میں بری طرح پھنس کر رہ گئی ہوں۔
کوئی ساتھ دینے کو لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے۔ جب میرے اپنوں نے میرا یقین نہیں کیا تو آپ کیوں مجھ پر یقین کریں گے؟ مگر مجھے واقعی اس وقت مدد کی اشد ضرورت ہے۔ زارا بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ فارس شاہ گھبرا گیا، پھر فوراً بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زارا، آپ 1 منٹ یہاں پر بیٹھیں، یہاں سے کہیں مت جائیے گا پلیز، میں ابھی آتا ہوں اور جو بھی پریشانی ہے میں سب سنوں گا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ وہ اسے التجا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زارا آنسو بہاتی وہاں بیٹھی رہی، ویسے بھی اسے فوراً گھر جا کر کیا ملنے والا تھا کہ جلدی جانے کی کوشش کرتی۔ 2 دن کے بعد اس کی سائم زیدی کے ساتھ رخصتی کر دی جانے والی تھی، اور اس وقت زارا کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو ختم کر لے۔ سائم سے ملنے والی اس قدر اذیت کے بعد وہ اس کا گھر بالکل نہیں بسانا چاہتی تھی۔ اچھا ہی تھا کہ اس رسوائی کے ساتھ چپ چاپ مر جائے۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب فارس شاہ واپس لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ وہ بوتل زارا کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جو بھی مسئلہ ہے کھل کر بتاؤ، فکر مت کرو، میرا تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں تمہارا یقین نہیں کروں گا یا کچھ بھی الٹا سیدھا بول دوں گا۔ وہ بے تکلفی سے بولا۔ زارا اس کے جملوں پر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بھی سچ تھا، آج اس کلینک سے نکلنے کے بعد نہ جانے فارس شاہ سے دوبارہ زندگی میں کبھی سامنا ہوتا یا نہیں۔ اگر وہ اس پر شک بھی کرتا تو زارا کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جب وہ گھر والوں کی بے اعتباری جھیل رہی تھی تو فارس کی بے یقینی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، مگر اپنی پریشانی اسے بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے فارس شاہ کو خود پر گزری قیامت کی تفصیلات بتا دی۔ میں یہ ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب مجبور ہو گئی ہوں۔ میں اس مسئلے سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں، کیونکہ صرف یہی وجہ ہے جو میرے والدین کو مجبور کر رہی ہے، اور وہ مجھے سائم کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں اب اس شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی جس نے اپنے منکوہا کو رسوا کیا ہے اور صرف اپنی نام نہاد عزت بچانے کے لیے سب کے سامنے مکر گیا ہے۔ اس سے اچھا ہے میں مر جاؤں یا پھر ساری عمر طلاق یافتہ بن کر گزار دوں گی، مگر سائم کا گھر کبھی نہیں بساؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے مرنے کی بات پر فارس کا دل کٹ گیا۔ اس نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی یہ بچہ سائم زیدی کا ہے؟ فارس کے سنجیدہ سوال پر زہرا نے تڑپ کر نظر اٹھائی۔ کیا وہ بھی اس پر شک کر رہا تھا؟ مگر فارس کے نظروں میں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ نرمی سے بولا، میں صرف تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ بچہ جس کا بھی ہو، تم پر ظلم ہی ہوا ہے۔ مجھے تمہارے کردار پر کوئی شک نہیں، مگر کیا تمہیں یقین ہے یہ بچہ سائم زیدی کا ہی ہے؟ اس کے سوال پر زارا نے روتی اس بات میں سر ہلایا اور خود پر گزرے ان اذیت دہ لمحات کا پورا منظر فارس شاہ کو بتا دیا۔ ہمارے نکاح کے 3 دن بعد ہماری پھپھو کی بیٹی کی منگنی تھی۔ پھپھو دوسرے شہر رہتی ہے، گھر والے جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن میرا اگلے روز پیپر تھا اور پھپھو کے گھر سے ایک ہی دن میں واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گئی۔ پہلے تو میرے ساتھ میری والدہ رک رہی تھی، مگر پھر سائم نے بھی ضروری کام کی وجہ سے جانے سے انکار کیا، تو گھر والے مطمئن ہو کر منگنی پر چلے گئے کہ سائم میرا خیال رکھے گا۔ گھر میں صرف سائم اور میں رہ گئے تھے۔ مجھے بھی اکیلے ڈر لگتا ہے، مگر اس روز اطمینان تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ سائم اپنے پورشن میں تھا اور میں اپنے پورشن میں، مگر رات کے وقت پڑھتے پڑھتے میں سو گئی۔ میں گہری نیند میں تھی جب سائم میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے قریب آیا۔ میں گہری نیند کی وجہ سے کچھ جان نہیں پائی۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف نیلا زیرو بلب جل رہا تھا۔ اسی تاریکی اور میری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سائم نے مجھ پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی۔ نیند سے جاگ کر جب میں نے مزاحمت کی تو وہ میری آواز دبا گیا۔ ویسے تو میں کبھی جان نہ پاتی کہ میرے ساتھ وہ سب کرنے والا کون ہے، مگر میرے مزاحمتوں کو روکتے ہوئے سائم نے میرے کان میں واضح سرگوشی کی تھی کہ وہ مجھ پر پورا حق رکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ میں اس کے نکاح میں ہوں۔ اس کے الفاظ نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری پڑھائی کی خاطر رخصتی لیٹ کرنے والا میرا منکوہ 3 دن بعد رات کے اندھیرے اور تنہائی کا فائدہ اٹھانے چلا آیا تھا۔ زیرو بلب کی روشنی اتنی ضرور تھی کہ میں چہرہ پہچان سکتی، اور اس رات میں نے سائم کا چہرہ بہت واضح دیکھا تھا۔
اس کی آواز کو سنا تھا، اس کے جھوٹے دلاسے اور حق کا دعویٰ میرے کانوں میں آج بھی گونجا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ حقیقت یا غلط فہمی نہیں ہے، وہ سب سچ تھا۔ اس نے میری آواز دبا دی تھی، میرے خوف اور خاموشی کو وہ نیند کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اگلی صبح سائم زیدی صاحب تھا، اور اس دن کے بعد سائم زیدی بالکل ایسے ہو گیا جیسے ہمارے درمیان کبھی وہ رات آئی ہو۔ وہ لڑکی ذات تھی، اس بات کو لبوں پر نہیں لا پائی۔ مجھے لگا وہ میری شرم کے خیال سے ایسا ظاہر کرتا ہے، مگر وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ گہری نیند اور اندھیرے کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پائی۔ حالانکہ یہ اس کی بے وقوفی ہے، وہ مجھے جگا چکا تھا۔ میں پورے ہوش و حواس میں تھی اور میں نے سائم کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی سرگوشیاں سنی تھی۔ میں اس رات کا راز اپنے سینے میں دفن کر گئی، مگر کچھ دن پہلے اچانک میری طبیعت عجیب سی رہنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو کھاتی تھی دل متلانے لگتا تھا اور اکثر چکر آنے لگتے تھے۔ میری ماں نے کہا بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے کمزوری ہو رہی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی رہی، مگر ایک روز شام کو کلاس لے کر یونیورسٹی سے واپس گھر جاتے ہوئے میری طبیعت اچانک خراب ہوئی، تو میں نے وہیں قریب موجود ہسپتال میں جا کر اپنا چیک اپ کروایا، اور تب مجھ پر قیامت ٹوٹی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اسی وقت گھر پہنچی، تب گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ چچا اور میرے ابو بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، میری ماں کچن میں تھی اور چاچی اپنے گھر میں بننے والا پلاؤ لے کر نیچے آئی ہوئی تھی۔ سائم بھی اسی وقت گھر لوٹا تھا۔ میں نے بوکھلاہٹ اور پریشانی کے مارے سب کے درمیان سائم کو روتے ہوئے بتا دیا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میرے الفاظ پر پورے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب ساکت سے مجھے دیکھنے لگے، جبکہ سائم زیدی تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ ایک دم چیخنے لگا اور اس بات سے انکار کر دیا کہ اس نے کبھی مجھے چھوا تھا۔ سائم کی بزدلی اور جھوٹ کی وجہ سے میرے کردار پر اتنا بڑا داغ لگ چکا ہے۔ آج وہ اپنے جائز بچے کو قبول کرتے ہوئے بھی مجھ پر احسان جتا رہا ہے، اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ماں باپ میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، مگر وہ کبھی کسی کو نہیں ٹوکتا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی جسے صرف اپنی عزت پیاری ہے، جس نے مجھے نہ کردہ گناہ کی سزا دی ہے اور اسے میری حالت سے فرق ہی نہیں پڑا۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، اس بچے کا ڈی این اے بھی کروایا جا سکتا ہے، مگر میرے گھر والے تو سائم پر آنکھیں بند کے یقین کرنے کو تیار ہیں۔ مگر میری وضاحت اور صفائیاں کسی کو سنائی نہیں دے رہی، نہ کوئی ثبوت مانگ رہے ہیں، نہ میری وضاحت سن رہے ہیں۔ زارا بری طرح رو رہی تھی، جو باتیں وہ چیخ چیخ کر گھر والوں کو بتانا چاہتی تھی، مگر کسی نے اسے توجہ نہیں دی تھی۔ وہی باتیں نہایت سکون اور تحمل سے بیٹھ کر فارس شاہ سنتا جا رہا تھا۔ زارا سب بتا کر رو رہی تھی۔ فارس شاہ نے پانی کی بوتل کا ڈھکن اتارا اور نرمی سے بولا، زارا رونا بند کرو اور یہ پانی پیو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں اس مشکل وقت سے نکال لوں گا، کیونکہ مجھے تمہارے الفاظ سے بھی زیادہ تمہارے ان آنسوں پر یقین ہے۔ تمہاری تڑپتی ہوئی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے تم سچ بول رہے ہو۔ اس کے الفاظ پر زارا نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا، اور اس کے اشارہ کرنے پر اس نے پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے۔ اگر یہ بچہ واقعی سائم زیدی کا ہے تو پھر بدلہ لینے کا ایک اور راستہ بھی ہے۔ تمہیں اس اذیت سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پورے گھرانے کو تم پر شک ہے، تو تم اس بات کا فائدہ اٹھا کر سائم زیدی سے جان چھڑوا سکتی ہو۔ بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں وہ شخص ایک دن خود اپنے جرم کا اعتراف کرے گا۔ اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے الفاظ پر زارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اب سائم زیدی کی شرمندگی یا اعتراف نہیں چاہیے۔ اب وہ میرے دل میں اور میری زندگی میں پہلے جیسا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ میں صرف اس اذیت سے نکلنا چاہتی ہوں، میں ہر حال میں اس رخصتی سے بچنا چاہتی ہوں، میری مدد کریں۔ زارا نے ڈبڈبائے نظروں سے اسے دیکھا، مگر جواب میں فارس نے اسے جو مشورہ دیا وہ زارا کو حیرت سے گنگ کر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر گھبرا کر نظریں چرائی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے تو میری ذات پر لگا داغ قائم رہ جائے گا، اور پھر ایسے ہمت کون انسان کر سکتا ہے؟ وہ بے یقینی کا شکار تھی۔ فارس شاہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چھوٹتی بوتل قیمتی شے کی طرح تھام لی۔ میں نے تمہارا یقین کیا تھا زارا فیصل، اب تم میرا یقین کرو۔
یہ سچ ہے کہ یہ ہمت کوئی نہیں کر سکتا، مگر میں تمہارے لیے سب کروں گا۔ میں نے جو کہا ہے میں وہی کروں گا۔ تم اطمینان سے گھر جاؤ اور بالکل فکر مت کرنا۔ اس بچے کو دوبارہ نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی سب کو تمہاری ضرورت ہو یا نہیں، مگر میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ فارس شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے کہا تو وہ نظریں چرا گئے۔ فارس شاہ جیسا شاندار انسان آخر اس کی مصیبت میں خود کو کیوں پھنسانا چاہتا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس وقت اس کے دل و دماغ کچھ بھی سوچنے کی حالت میں نہیں تھے۔ فارس کے کہنے پر اس نے اپنا موبائل نمبر اور گھر کا پتہ اسے دے دیا اور گمسم سے گھر لوٹ آئی۔ وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس کی ماں پریشان سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے کمرے میں لے گئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کتنی دیر کر دی؟ تمہارا باپ گھر آ چکا تھا۔ یہ تو شکر ہے تمہاری غیر موجودگی کا پتہ نہیں چلا اور اسے کام سے واپس جانا پڑا۔ سائم اور بھابھی بھی بازار سے آ گئے ہیں۔ بھابھی ابھی تمہارے لیے سوٹ لائیں تھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم نہا رہی ہو۔ اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور وہ سوٹ پہن کر دیکھ لو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اپنی ماں کے ڈانٹنے پر وہ خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، بار بار چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ نہ جانے فارس شاہ کی باتوں میں کتنا سچ تھا۔ وہ اس پر یقین کر کے گھر تو چلی آئی تھی، مگر اب دل ڈر رہا تھا۔ جب چاچی کا دیا سوٹ اٹھایا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بہت سستا سا سرخ رنگ کا فراک تھا۔ اس لباس نے سارا کو احساس دلایا تھا کہ اس گھر میں اس کی کیا حیثیت ہونے والی تھی۔ اس سرخ لباس کو پہنتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ وقت اسی تکلیف اور پریشانی میں گزر رہا تھا۔ سائم زیدی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس فیصلے سے بہت مطمئن تھا۔ زارا اس کے اس اطمینان کو خاک کرنا چاہتی تھی۔ جب رخصتی سے ایک دن پہلے سائم اچانک اس کے کمرے میں آیا اور ایسی بات کہی جس نے اس کے روح کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے، زارا کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ رات کے کھانے پر اس کے ماں باپ اسے بلانے لگے۔ وہ کمرہ بند کیے رو رہی تھی۔ تب فارس شاہ ان کے گھر آن پہنچا تھا، بڑی سی گاڑی میں مہنگا لباس پہنے۔ سنجیدہ سا فارس شاہ جب گھر کی دہلیز پر پہنچا تو زارا کمرے سے باہر نکل کر اسے دروازے پر دیکھتی سہم سی گئی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ فیصل صاحب اس سے سوال کر رہے تھے کہ وہ کون ہے۔ فارس شاہ نے ان کے پیچھے کھڑی زارا کو دیکھا۔ میں وہی ہوں جس نے زارا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فارس شاہ کے وہ الفاظ سب پر بجلی بن کر گرے تھے۔ فیصل زیدی غصے سے پاگل ہونے لگے۔ اس کا گریبان پکڑ کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر فارس ان کے ہاتھ پکڑ کر روک گیا۔ شور شرابے کی آواز پر سائم اور اس کے گھر والے بھی نیچے چلے آئے، آ کر ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سائم زیدی کو دیکھ کر زارا ایک دم آگے بڑھی اور اپنے باپ اور فارس کے درمیان آ گئی۔ میں اس ذلت کی وجہ سے اس گھرانے کو بدنامی کا سامنا ہونے کا خطرہ تھا۔ ضلالت سے بچنے کے لیے ہی مجھے کل رخصت کیا جا رہا تھا، تو میں اپنا مجرم لے آئی ہوں۔ اب آپ سب کو دل پر پتھر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بچے کو اس کا باپ اپنا نام دینا چاہتا ہے۔ اب مجھے سزا دیں اور اسی شخص کے ساتھ رخصت کر دیں، کیونکہ سائم زیدی تو نکاح کے دوسرے دن مجھے طلاق دے چکا تھا۔ زارا نے روتے ہوئے سائم کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے کمرے میں آ کر سائم اعتراف کر چکا تھا وہ اپنے کلاس فیلو ہنا کو پسند کرنے لگا تھا۔ زارا سے اس کا نکاح صرف قدیر صاحب کی مرضی سے ہوا تھا۔ سائم انکار کرنا چاہتا تھا، مگر باپ نے جائیداد سے آ کرنے کی دھمکی دے کر چپ کروایا۔ اس کے نکاح کے بعد ہنا نے خودکشی کی کوشش کی تو سائم نے اس کے سامنے طلاق کے کاغذات پر سائن کر کے مروہ کو بھیج دیا تھا، مگر وہ پارسل زارا تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس رات کی تنہائی نے اس پر شیطان حاوی کر دیا اور وہ طلاق دینے کے بعد زارا کی عزت تار تار کر گیا، مگر اب اپنے بچے کی خاطر وہ زارا کو اپنانا چاہتا تھا اور اس سے التجا کرنے آیا تھا کہ وہ گھر والوں سے نکاح دوبارہ کرنے کی درخواست کرے۔ زارا کا غم بڑھ گیا تھا۔ جس بچے کو جائز سمجھتی رہی تھی، اس کی حقیقت اور بھی اذیت ناک تھی۔ اس نے سچائی کھولی تو سائم بھڑک کر آگے بڑھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم میرے نکاح میں ہو، میں نے کوئی طلاق نہیں دی۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ہم پھر سے نکاح کر لیں گے۔
تماشا مت بناؤ، سب کیا سوچیں گے کہ تمہیں ایک انجان شخص کے حوالے کیوں کیا گیا ہے۔ وہ بچے کی خاطر پاگل ہو رہا تھا مگر سچ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ میں زارا کا مجرم ہوں۔ اس کے نکاح کے 3 دن بعد جب اس رات گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کے کمرے میں جا کر نیند میں پڑی زارا کے ساتھ میں نے زبردستی کی تھی۔ یہ بچہ میرا ہے تو میں اپنے بچے کو اپنا نام دوں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ فارس شاہ سائم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اسے اکسا رہا تھا کہ وہ سچ بول دے۔ سائم اس کے الفاظ پر دم ساتھ گیا۔ گھر والے سب افراد ساکت کھڑے تھے۔ سائم، یہ تو اچھا ہے کہ اس گندگی سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اس نے تو تم دونوں کے نکاح کو جھٹلا دیا ہے۔ اب میں کسی صورت یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے اسی کے ساتھ اسے رخصت کرنا چاہیے۔ سب کھڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ اب یہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، اسے اندر لا کر بٹھا۔ بیٹی نے رسوا تو کر دیا ہے، اب غیرت دکھانے کا کیا فائدہ؟ چچی نے ایک دم آگے بڑھ کر فیصلہ سنایا اور سائم کا بازو دبوچ کر اسے جھٹکا دیا۔ تم ابھی اور اسی وقت زارا کو طلاق دو ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تمہارے چچا کو صرف یہی غم تھا کہ زارا کو اس حرکت کے بعد کوئی اپنائے گا نہیں، تو یہ غم دور ہو چکا ہے۔ ہماری عزت کو داؤ پر لگانے والا یہ دہلیز پر آیا ہوا ہے، تو پھر اس تماشے کو سمیٹو۔ چاچی کے لہجے میں نفرت تھی۔ سائم مٹھیاں بھینچتا پہلو بدلنے لگا۔ وہ اب بھی اپنی جھوٹی انا کو بلند کیے کھڑا تھا۔ فیصل صاحب ڈھیس سے گئے تھے۔ اب کون سی طلاق؟ یہ بزدل گھٹیا انسان میرے سامنے اعتراف کر چکا ہے کہ ہماری طلاق پہلے ہو گئی تھی۔ میں بھی اب اس کو قبول نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ بچے کو اس کا باپ عزت اور محبت سے اپنائے، اور فارس شاہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی کیے کا ازالہ کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں جو مجھے عزت بھری زندگی دے۔ میں ساری عمر اب اپنے کردار کے تانے نہیں سن سکتی۔ میرے حالات کا گواہ صرف میرا اللہ ہے۔ زارا بری طرح رو رہی تھی۔ فارس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹنے پر وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ سب اپنوں کے درمیان بھی اکیلی کھڑی تھی۔ سائم، تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی۔ تمہاری موجودگی میں گھر کے اندر یہ انسان گھس کر میری بیٹی کی عزت نیلام کر چکا ہے۔ میں نے زارا کے رونے پر بھی اس کا یقین نہیں کیا، مگر اب تو سچ بھی سامنے آ گیا۔ اب وہی فیصلہ ہوگا جو زارا چاہتی ہے۔ فیصل صاحب غمزدہ سے بولے۔ سائم کا باپ شرمندہ سا سر جھکا کر کھڑا تھا۔ تم کل آ جانا گھر والوں کے ساتھ، زارا کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دوں گا۔ فیصل صاحب نے فارس کو ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر ایک نظر زارا کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ زارا اور فارس کا نکاح ہو رہا تھا۔ رات سے اپنے کمرے میں بند سائم کا سر چکرانے لگا۔ وہ اس بچے کا باپ تھا اور اپنے بچے کو نام دینا چاہتا تھا۔ اس کی انا اسے بولنے سے روک رہی تھی، لیکن وہ سچ جانتا تھا اور اب احسان جتا کر زارا کو اپنانا چاہتا تھا۔ مگر وہ انجان شخص نہ جانے کہاں سے اس کے بچے کا باپ بن کر چلایا تھا۔ سائم نے پہلو بدلا۔ وہ خود پر ضبط کیے رہا، مگر نکاح کے وقت ہونے لگا تو وہ پاگلوں کی طرح چلتا ہوا سب کے درمیان آیا اور دلہن بنی زارا کو دیکھتے ہوئے چیخ پڑا۔ تم اس بچے کا نام لگا کر اپنے عاشق کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تم جھوٹی اور دغاباز لڑکی ہو۔ تم جانتی ہو اس رات تمہارے پاس کوئی اور نہیں بلکہ میں آیا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ بچے کے باپ سے تمہارا نکاح ہو تو تمہیں میرے ساتھ پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ سائم غصے میں اپنا سچ سب کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا۔ اس کی ماں سب کے درمیان بولے گئے اس کے الفاظ پر دل تھام کر صوفے پر گر گئی تھی۔ مختصر سی محفل میں قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ سب حیرت زدہ سے اس شریف کامیاب سائم زیدی کو دیکھنے لگے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور زارا سے معافیا مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ ایک لڑکی کی خاطر زارا سے نکاح کرنے کے بعد اس نے اسے طلاق دے دی تھی، اور طلاق دینے کے بعد اس نے زارا کی عزت کو پامال کیا تھا۔ اب وہ اپنے بچے کی خاطر پھر سے زارا کو اپنانا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ پر قدیر صاحب نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ دے مارا۔ تمہارا گناہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر تم اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہو کہ تم اس بچے کے باپ ہو۔ تو میں چاہتا ہوں زارا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ وہ تمہیں اور اپنے ساتھ بیٹھے شخص میں سے کس کو چنے گی۔ فیصل صاحب نے زارا کی جانب دیکھا۔ شاید اس کی مرضی سے اس کا رشتہ جوڑ کر اپنی بے اعتباری کا ازالہ کرنا چاہ رہے تھے۔
زارا نے بھیگی آنکھوں سے سائم کو دیکھا۔ وہ آس بھری نظروں سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، مگر وہی تھا جس نے اسے اذیتوں سے دوچار کیا تھا۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا تو اس نے چونک کر اپنے ساتھ بیٹھے فارس شاہ کو دیکھا۔ وہ محبت سے لبریز نگاہوں سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا، میں اس شخص کو چنوں گی جو میرے حالات جانتے ہوئے بھی مجھے اپنانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ اس اپنے نے مجھے رسوا کیا تھا، جبکہ فارس شاہ نے میری عزت کی خاطر اس ناجائز بچے کو بھی قبول کیا، اور جب سب نے میرا اعتبار نہیں کیا تب فارس نے مجھ پر یقین کر کے میرا ساتھ دیا۔ زارا سسکتے ہوئے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے فیصلہ کرنے پر سائم چیختے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا، مگر فیصل صاحب کے اشارہ کرنے پر مولوی نے سارا اور فارس کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ رخصتی کے بعد شاہ ہاؤس پہنچی تو زارا کو کمرے میں بھیج کر فارس اپنے باپ کے پاس رک گیا۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ فارس، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تمہاری خاطر میں نے اس رشتے کو قبول کیا، جبکہ آج سچ کھلا ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ تم اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو کہ ایسے کسی کے بچے کو اپنا نام دو گے؟ فارس کا باپ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں زارا سے محبت کرتا ہوں، اسے تب سے جانتا ہوں جب وہ بہت معصوم اور پاک باز لڑکی تھی۔ اب بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، اور میری محبت کا تقاضا یہی تھا کہ اسے ان حالات میں سہارا دیتا۔ میں نے اپنی خواہش پوری کی ہے، میں نے زارا پر کوئی احسان نہیں کیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فارس اطمینان سے اپنے باپ کے سامنے کھڑا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ کمرے میں بیٹھی زارا نے اس کا ایک ایک حرف بغور سنا تھا۔ فارس کا باپ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فارس جب اپنے کمرے میں آیا تو زارا ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ زارا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر لبوں سے لگایا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ میں آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی، زارا روتے ہوئے بولی تو فارس نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ محبت سے اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، میں نے احسان نہیں کیا زارا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ احسان تو تم نے کیا مجھ پر، اعتبار کر کے اپنی پریشانی بتائی، اور جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو تم نے مجھے چنا۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہیں زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ فارس بےتابی سے اسے خود میں سمیٹے اس کے بے رخساروں کو چوم رہا تھا۔ زارا اس کی وارفتگی پر بری طرح جھم گئی۔ میں نے سوچ لیا ہے، بچہ ہونے کے بعد اگر سائم اس پر حق جتانے آیا تو میں اس کو بچہ واپس کر دوں گی۔ میں بھی اب اس کی کوئی نشانی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، اور نہ میں آپ کو کسی امتحان میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ کسی دوسرے کا بچہ پالنا آسان نہیں ہوتا۔ زارا دل پر پتھر رکھے وہ فیصلہ کر رہی تھی۔ فارس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی، مگر چہرے پر افسردگی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ صرف اس کی محبت کا احسان لوٹانے کے لیے وہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہی تھی۔ اگر تم واقعی دل سے فیصلہ کر رہی ہو تو مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہو۔ فارس شاہ نے اسے چیلنج دیا تو وہ سسکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، پھر بھیگی آنکھوں کے ساتھ زبردستی مسکرائے۔ اس جبری مسکراہٹ میں اس کے رخسار پر گہرا ڈمپل نمودار ہوا تھا۔ فارس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اپنے لب شدت سے ڈمپل پر رکھ دیے۔ اس مسکراہٹ پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، پھر یہ تو ایک معصوم سا بچہ ہے جس کا کوئی قصور نہیں۔ فکر مت کرو، تم پر یہ ظلم کبھی نہیں کروں گا۔ اس بچے کو تمہارے خاطر قبول کر رہا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں اس بچے کے ساتھ میں کبھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، اور اسے باپ کا پیار دوں گا۔ فارس کے الفاظ پر وہ پرسکون ہوتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ فارس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اذیت سے بھرا وقت اور اپنوں کی بے اعتباری دیکھی تھی۔ اس کے گھر میں رہنے والے شخص نے اسے بدنام کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر سامنے بیٹھا وہ شخص جسے وہ پہلے ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی، وہ اس کا پردے دار بن کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ زارا اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے گا۔